آخری دفعہ کا ذکر ہے، دو بھائیوں نے افریقہ جا کر گینڈے کے شکار کا فیصلہ کیا اور ایک جہاز چارٹرڈ کروا کر افریقہ کے جنگل پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دو گینڈوں کا شکار کیا اور انہیں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے جہاز کے قریب پہنچ گئے اور پائلٹ سے مطالبہ کیا کہ انہیں جہاز پر سوار کروانے کے لیے ان کی مدد کرے۔ پائلٹ نے دونوں سے کہا کہ میں دو گینڈوں کو جہاز پر سوار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ اس میں حادثے کا خطرہ ہے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، ہم پچھلے سال بھی یہاں آئے تھے اور دو ہی گینڈوں کا شکار کیا تھا، مگر پچھلے سال والے جہاز کے پائلٹ نے تو انہیں لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر تذبذب کا شکار پائلٹ تیار ہو گیا اور دونوں گینڈوں کو جہاز میں سوار کروا کے دونوں بھائیوں کے ساتھ جہاز کو اڑا دیا۔ جہاز صرف چند میٹر آگے بڑھا اور پھر دھڑام کے ساتھ زمین پر آن گرا۔ کچھ دیر بعد زمین پر پڑے ہوئے ایک بھائی نے سر اٹھا کر دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، بھائی پچھلی دفعہ بھی ہم اسی جگہ پہ گرے تھے نا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی آفس سے لیٹ ہو گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ گاڑی پر آ رہا تھا، اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ اچانک ممنوع علاقے میں گھس گیا ہے۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور پوری رات جیل میں بند رکھا اور صبح چھوڑ دیا اور کہا کہ آئندہ یہاں آئے تو سیدھی گولی مار دی جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ اگلی رات پھر وہ ممنوعہ علاقے میں پایا گیا۔ رینجر نے اس پر بندوقیں تان لی۔ وہ صاحب گاڑی سے اترے اور ہاتھ اوپر کر لیے اور کہا، مجھے بے شک گولی مار دو، لیکن اندر بیٹھی میری بیوی کو بتاؤ کہ میں کل تمہارے پاس تھا، وہ میرا تو یقین ہی نہیں کر رہی۔ پاپوش کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں اردو ادب کے مشہور مزاح نگار ابن انشا رہائش رکھتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک کچرا کنڈی تھی جہاں ہر وقت کچرے کا انبار جمع رہتا تھا۔ جب انہیں آدم جی ایوارڈ ملا تو کے ایم سی انتظامیہ والے آئے اور خاموشی سے سارا کچرا اٹھا کر صاف کر دیا۔ کچرا کنڈی ختم کر دی گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابن انشا کے ایم سی کے آفس پہنچ گئے اور وہاں درخواست جمع کروائی۔ درخواست میں لکھا، حضور مہربانی فرمائیں، میرے گھر کے سامنے سے کوڑے کا جو ڈھیر اٹھایا گیا ہے وہ واپس لا کر اسی جگہ ڈال دیں۔ میرے مہمانوں کو میرا گھر ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ ٹیچر بولی، بتاؤ بارش کے ساتھ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ اسٹوڈنٹ بولی، مس اس لیے کہ پتہ چل سکے کون کون سی جگہ سوکھی رہ گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک شخص کسی بہانے سے فوج سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کئی مہینے اس امر پر غور کیا، بالآخر اسے ایک تجویز سوجھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری بصارت بہت ہی خراب ہے، بالکل کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ، پھر تفصیل سے تمہاری بات سنوں گا۔ فوجی بولا، کون سی کرسی؟ ڈاکٹر نے بازو پکڑ کر کرسی پہ اسے بٹھا دیا اور پوچھا، کیا تمہیں کرسی نظر نہیں آتی؟ فوجی بولا، بالکل نہیں۔ اچھا 5ویں سطر پڑھو۔ ڈاکٹر نے دیوار پر لگے چارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ فوجی بولا، کہاں سے پڑھوں؟ چارٹ کی طرف دیکھو۔ کون سا چارٹ؟
وہی چارٹ جو سامنے دیوار پر لٹک رہا ہے، لیکن دیوار کہاں ہے؟ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ اس کی بصارت واقعی ختم ہو چکی ہے اور اسے فوج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی۔ جو ہی وہ باہر نکلا، اس نے زور زور سے کہکا لگایا اور اسی خوشی میں وہ فلم دیکھنے چلا گیا۔ جب فلم ختم ہوئی، وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ ڈاکٹر جس نے اسے ضعف بصارت کی وجہ سے رخصت دی تھی، اس کی ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر ڈاکٹر سے پوچھا، کیوں صاحب، یہ بس کہاں جائے گی؟ میں تو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس کی ڈبی پر لکھا ہوا تھا، خبردار، تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا، او ماما، ایک کیڑی دے دیتی ہے، او کینسر والی دے۔ ایک پٹھان لیڈیز وارڈ میں ایڈمٹ ہو گیا۔ نرس، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پٹھان بولا، شرم کیسی، میں تو پیدا بھی لیڈیز وارڈ میں ہی ہوا تھا۔ پنڈت جی نے کنڈلی ملائی، 36 کے 36 گن مل گئے۔ لڑکے والوں نے پھر بھی منع کر دیا۔ لڑکی والے حیران ہو گئے کہ جب سارے گن مل رہے ہیں تو آپ لوگ منع کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکے والے بولے، ہمارا لڑکا بالکل لفنگا ہے، تو پھر بہو بھی اسی کی جیسی لے آئیں۔ 2 لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ ایک بولی، میں ایسے فوجی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو۔ دوسری بولی، اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ وہ بولی، تو 1 لاکھ والے سے شادی کر لوں گی۔ دوسری بولی، اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ وہ بولی، 70,000 والے سے کر لوں گی۔ دوسری سہیلی بولی، وہ بھی نہ ملا تو؟ پھر بولی، پھر 50,000 والا بھی چل جائے گا۔ اوپر برتھ پر ایک فوجی لیٹا ہوا تھا۔ بولا، اگر بات 35,000 تک آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ ایک مچھر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں زور کا طوفان آیا۔ مچھر ایک کیکر کے درخت سے لپٹ گیا اور طوفان ٹل جانے کے بعد پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، اج میں نہ ہوندا تے کیکر تے گیا سی۔